سورہ القمر پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 13، 14، 15 اور 16 اور 17۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحملناہ علی ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ فَكَیْفَ کَانَ عَذَابِی وَنُذُرِ وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے اس کو سوار کروا دیا، علی ذات الواح و دسر، تختوں اور میخوں والی کشتی پر، تجری جو چل رہی تھی، بِأَعْیُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاءً یہ سزا ہے، لمن ان لوگوں کے لیے، کان کفر جنہوں نے کفر کیا، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا اور پھر ہم نے اس کو چھوڑا، آیتاً ایک نشانی کے طور پر، فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، فَکَیْفَ پس کیسا، کان تھا، عذابی ہمارا عذاب، وَنُذُرْ اور ڈرانا، وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اور ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے، لِلذِّکْرِ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ پس ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی جناب نوح علیہ السلام کے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو سوار کروا دیا تختوں اور میخوں والی کشتی پر۔ وہ کشتی کیسے تھی، وہ کیسے بنی، یہ پوری تفصیل آپ سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں۔ سورہ ہود میں جب یہ واقعہ مکمل آیا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، آپ کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے، جبریل امین ان کی معاونت کر رہے تھے اور وہ انہیں بتا رہے تھے کیسے تختے جوڑنے ہیں، اور ایک ضخیم کشتی تیار کی گئی۔ اب یہاں قرآن کریم نے دوسر کہا کہ ہم نے ان کو سوار کروا دیا تختوں اور میخوں والی کشتی پر۔ اب دوسر کا جو لفظ ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے دفع کرنا، دھکیلنا، دھکا دینا، اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کشتی کا اگلا حصہ جو طوفانی موجوں کو دھکیل دیتا تھا اور کشتی کو حفاظت سے چلا رہا تھا۔ دوسر کا ایک معنی یہ۔ امام جوہری نے اس کا معنی کیا ہے دوسر کا، وہ کہتے ہیں دوسر کا معنی ہوتا ہے میخ، یعنی میخوں والی کشتی، اور یہاں جو ترجمہ کیا گیا وہ امام جوہری کا لیا گیا کہ ہم نے تختوں اور میخوں والی کشتی پر اپنے نوح کو سوار کروا دیا۔ کیا مطلب کہ جو تختے میخوں کے ذریعے جوڑے گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، میخیں لگا کر مضبوط کی گئی تھی، اور ایک معنی اس کا رسا بھی کیا گیا ہے کہ ہم نے نوح کو ایسی کشتی پر سوار کروا دیا کہ جس کے تختے رسوں سے جوڑے گئے تھے۔ تو یہ تینوں معنی درست ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تجری بِأَعْیُنِنَا، اللہ فرما رہا وہ ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آیون کا لفظ بولا ہے، یہ عین کی جمع ہے۔ عین عربی زبان میں چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین عربی زبان میں سورج کو بھی کہتے ہیں، اور عین عربی زبان میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں آنکھ معنی مراد ہے، وہ ہماری آنکھ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنکھ کی نسبت کی ہے۔ متقدمین اور ائمہ اربعہ سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایسے لفظ بولے وہ درست ہیں، ان میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔
اللہ کی آنکھ بھی ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا قدم بھی ہے، اللہ کی پنڈلی بھی ہے، لیکن کیسی؟ ممکنات و مخلوقات میں کوئی اس کی مثل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں۔ ہاتھ بھی ہے، پنڈلی بھی ہے، قدم بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل اپنے معنوں میں سچ ہے، لیکن ممکنات و مخلوقات میں کوئی اللہ کے ان اعضاء کے مثل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ جسم اور اعضاء سے مبرہ، منزہ اور پاک ہے۔ جسم، اعضاء اور ٹھیک ہے، ان چیزوں سے اللہ مبرہ، منزہ، پاک ہے۔ کیا؟ جو تصور ہمارے ذہن میں ہے، جس طرح ہمارا ہاتھ ہے، جس طرح ہماری آنکھ ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، جس طرح ہمارا جسم ہے۔ اب اس کا جسم کیا ہے؟ جسم لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس پر ایمان رکھنا لازمی ہے، لیکن کیسا ہے؟ جیسی اس کی شان ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہیں متاخرین، انہوں نے تعویلیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں ید اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی قوت، ہاتھ ترجمہ نہیں کیا جائے گا، اللہ کی قوت۔ آیون کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کی نگہبانی میں وہ کشتی چل رہی ہے، وہ یہاں معنی نگہبانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں اکثر مفسرین نے متقدمین کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں چل رہی ہے، کیونکہ اس میں تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاء لمن کان کفر، اللہ فرماتا ہے یہ طوفان ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ جو طوفان ہم نے بھیجا ہے، یہ طوفان اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ سزا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، انہیں غرق، برباد و تباہ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ کیوں؟ یہ کشتی پوری دنیا میں گھومتی رہی جتنی دیر تک کہ پانی خشک نہ ہو گیا، اور پھر ایک جودی جزیرہ تھا، اس جزیرے میں پہاڑ کے اوپر جا کر یہ کشتی ٹھہری، اور پھر روئے زمین خشک ہوا، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو اس کشتی میں تھے وہ پھر زمین پر اترے، اور پھر سے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا گیا۔ طوفان نوح میں بیت اللہ کی عمارت تک شہید ہو گئی تھی، یہاں بالکل ریت کا ایک ڈھیر تھا، کوئی نام نشان نہیں تھا، صرف ریت کا ایک ڈھیر تھا، اور لوگوں کے ذہن میں وہ ڈھیر کا نقشہ تھا کہ یہاں بیت اللہ ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل کو ساتھ لو، ہمارے گھر کی تعمیر کرو، جیسے سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں۔ پھر عرض کی مولا کہاں سے تعمیر کروں، کس جگہ پر کروں؟ پھر اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جبریل امین علیہ السلام نے نشاندہی کی، یہاں تک کھودو، اتنا ریت ہٹاؤ، اور یہاں بنیاد ہے بیت اللہ کی۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کھودا، اور پھر وہ نیچے سے بنیاد نکلی، اور پھر اس پرانی بنیاد پر بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ تو طوفان نوح میں یہ بالکل ختم ہو گئی تھی یہ عمارت، تو اتنا شدید طوفان آیا تھا کہ روئے زمین پر وہ 80 لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے تھے، ان کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی حیوان، نہ کوئی انسان، کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ اور جب طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا بھی سوار کروا لو، چڑا اور چڑیا، طوطا اور طوطی، بلی اور بلا، کتا اور کتیا، بھینس اور بھینسا، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، گائے اور بیل، اس طرح بکرا اور بکری، ہر چیز کا جوڑا اس کشتی میں سوار تھا۔ وہ کشتی 3 منازل پر محیط تھی، ایک منزل میں پرندے تھے، دوسری منزل میں جو ہے نا حیوان تھے، اور تیسری منزل پر انسان تھے۔ 3 منزلہ وہ کشتی تھی۔ یہ جو بحری جہاز بنائے جاتے ہیں نا، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھ کر شروع کیے گئے۔
تو اس طرح وہ کشتی پوری دنیا گھومی ہے، وہ کشتی طوفان میں۔ پھر جب پانی خشک ہوا وہ جودی پہاڑ پر وہ کشتی رکی، پھر یہ لوگ دوبارہ کشتی سے اترے، وہ پرندے وہ حیوان اترے، اور یہ ساری دنیا پھر نئے سرے سے آباد کی گئی ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ایک آدم وہ ہیں جن کی وجہ سے دنیا آباد ہوئی تھی، جن کی بیوی حوا تھی، اور دوسرے آدم وہ ہیں نوح علیہ السلام کے جن کی وجہ سے یہ دنیا دوبارہ آباد ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ کشتی بالکل اپنی اصل شکل پر کئی برس وہاں کھڑی رہی جودی پہاڑ پر، تاکہ لوگ اس کشتی کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ نافرمانوں کو کس طرح عذاب دیا گیا، توحید کے منکرین کو کس طرح تباہ کیا گیا، نبی کی تکذیب کرنے والوں کو کیسے غرق کیا گیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، ہم نے اس چھوڑا آیتاً اس کشتی کو نشانی کے طور پر، فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ جو اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرے کہ مجھے بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی، مجھے بھی اپنے رب سے شرک نہیں کرنا، مجھے بھی رسول کی تکذیب نہیں کرنی، ہے کوئی اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا تھا میرا عذاب اور ڈرانا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن تو مخاطب ہے مکہ والوں کو، تو مکہ والوں نے تو یہ عذاب دیکھا ہی نہیں، تو پھر اللہ کا یوں مخاطب کرنا کہ کیسا تھا میرا عذاب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طوفان نوح کا واقعہ اتنا شہرت پا چکا تھا، اتنا شہرت پا چکا تھا کہ سرزمین مکہ پر رہنے والا بچہ بچہ جانتا تھا کہ قوم نوح پر کیسے طوفان آیا۔ اس لیے جب کسی خبر کی اتنی شہرت ہو تو پھر بے شک صدیاں بعد آنے والوں کو بھی مخاطب کیا جائے تو کہا جاتا ہے کیسا تھا وہ واقعہ۔ تو اللہ بھی فرما رہا ہے کیسا تھا وہ میرا عذاب، وہ نذر، اور میرے رسولوں کا ڈرانا کیسا تھا کہ میرے رسول کہہ رہے تھے نا کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا، اور یہ آگے سے مذاق اڑا رہے تھے کب آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے آپ بتاؤ نا جب آیا تو کیسا تھا پھر ڈرانا رسولوں کا۔ وَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ اب قرآن آسان ہے کیا مطلب؟ قرآن کا حفظ کرنا آسان ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ قرآن کا حفظ کرنا آسان ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اس طرح لفظ بہ لفظ حفظ نہیں ہوتی جس طرح قرآن حفظ ہو جاتا ہے۔ آج تک دنیا کی کوئی کتاب اس طرح حفظ نہیں ہوئی ہے جس طرح قرآن لفظ بہ لفظ حفظ ہو جاتا ہے۔ ہم نے آسان کر دیا قرآن کا حفظ کرنا، اس کا معنی ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ پنڈت رام، یہ صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ یہ بہت بڑا پنڈت تھا، رام اس کا نام تھا۔ تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کہنے لگا تمہارے قرآن کے مجھے 14 پارے یاد ہیں، تم بتاؤ کہ تمہیں میری وید یاد ہے کچھ؟ ہندو جو وید پڑھتے ہیں بھائی تمہیں ہماری کوئی وید یاد ہے؟ حضرت صدر الافاضل نے کہا یہ جو بات مجھے کہی ہے نا اب کسی اور کو مت کہنا ورنہ بڑے ذلیل ہو گئے تم۔ وہ بات کو سمجھا نہیں تو وہ پنڈت آگے سے کہنے لگا مفتی صاحب مذاق نہ اڑائیں، باتیں نہ بنائیں، میرے سوال کا جواب دیں۔ تو مفتی صاحب نے آگے سے فرمایا یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے نا کہ وہ دشمن کے سینے میں بھی چلا گیا، یہ میرے قرآن کا کمال ہے کہ دشمن کے سینے میں اس کے 14 سپارے چلے گئے، اور جس کتاب کو تو مانتا ہے تجھے تو وہ بھی پوری یاد نہیں آتی۔ تو اب بتا جب تجھے وہ اپنی کتاب نہیں اور میرا قرآن تیرے سینے میں چلا گیا، اب بتا میرے قرآن کا کتنا کمال ہے۔ تو وہ یہ جواب سن کر مبہوت ہو گیا اور اٹھ کر منہ نیچے کر کے بھاگ گیا پنڈت رام، کہ یہ اللہ نے قرآن کو آسان کیا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت لینا۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ ہم نے قرآن فہمی آسان کر دی ہے کوئی قرآن سے نصیحت لینے والا؟
کہ اتنے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، کتنے قوموں کی بربادیوں کے ہم نے قصے بیان کیے ہیں۔ اب خود بتاؤ، اتنے قصص کے بیان کرنے کے بعد ہم نے قرآن کو کتنا آسان کر دیا سمجھنے کے لیے۔ کیوں کہ یہ اصول ہوتا ہے، کوئی بھی واقعہ اگر بیان کیا جائے، واقعہ یا مثال یاد رہتی ہے، وہ زاویے یاد نہیں رہتے۔ قرآن نے مثالیں دے دے کر سمجھایا، قرآن نے واقعات بیان کر کر کے سمجھایا، تو کہا ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے والوں کے لیے۔ اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ جو قرآن پڑھ کر نصیحت حاصل کرے کہ تکذیب کرنے والوں کو کیسے برباد کیا گیا اور فرمان برداروں کو کیسے انعامات سے نوازا گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دی۔ اللہ سے دعا ہے